لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام موزے سبسکرائبرز السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، اس سے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے. لیکچرار اردو کے حوالے سے ٹیسٹ سیریز جو 2023 میں شروع کی گئی 2024 میں بھی جاری ہے، اور ٹیسٹ نمبر 22 کا پارٹ 2. جی ہاں، 21 ٹیسٹ مکمل آپ کے لیے پیش کیے گئے. 22 کا پارٹ 2 آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. جو بھی سوال ہو کامنٹس میں ضرور پوچھیں اور متعلقہ سوال ہی کریں تاکہ وقت ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. سوال نمبر 25 سوالات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج سوال نمبر 26 سے شروع کریں گے. سوال نمبر 26 کو دیکھیے، اسکرین میں دیکھیے، اسکرین کی طرف دیکھیے، اور یقینی طور پر آواز بھی امید کرتے ہیں آپ تک بہتر انداز سے پہنچ رہی ہوگی. نواب وقار الملک کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ، تصدق حسین، رحمت علی، مشتاق حسین. درست جواب ہے جی مشتاق حسین نام تھا نواب وقار الملک کا. کرزن نامہ اکبر الہٰبادی کی معروف نظم ہے. ٹھیک ہے جی. اسی نام سے کس نے کتاب لکھی؟ اسی نام سے کتاب بھی لکھی گئی ہے. کس نے لکھی ہے؟ شوکت علی جوہر نے، سید سلیمان ندوی نے، مولوی ذکاء اللہ نے، یا طلوق چند نے؟ تو طلوق چند نے نہیں لکھی، سید سلیمان ندوی نے بھی نہیں لکھی، شوکت علی جوہر نے بھی نہیں لکھی، مولوی ذکاء اللہ نے لکھی ہے کرزن نامہ. اپنے شعری رجحانات کے باعث کس شاعر کو شاعر کسان کہا جاتا ہے؟ یا یوں کہیں کہ شاعر کسان کہا جا سکتا ہے اپنی شعری، یعنی جس کے کلام میں کسانوں کا درد موجود ہو. کسانوں کے حوالے سے، افسانوں کے حوالے سے تو معلوم کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی احمد ندیم قاسمی ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے دیہی زندگی کے مسائل، کسان کے مسائل بیان کیے ہیں. لیکن ایسا کون سا شاعر ہے جس کی شاعری میں کسانوں کے مسائل اور ان کا دکھ درد ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے؟ تو جناب فیض احمد فیض ہیں، جوش ہیں، اختر شیرانی ہیں، یا احسان دانش ہیں؟ جوش ملی آبادی. جوش ملی آبادی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جیسے انقلابی شاعر کسے کہا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے، کسی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے، اور کسی کو مختلف القابات مختلف شعراء کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جوش ملی آبادی نے جو کسانوں کے لیے جو بھی شعر کہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ زیادہ ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی ایک شعر دیکھیں، آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں، یا اگر آپ کے حافظے میں ہے تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن حافظے میں نہیں ہے تو ضرور آپ گوگل صاحب سے مدد لے سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر مجھے سنا سکتے ہیں. بلکہ سنائیں گے کیا، آپ کومنٹس میں لکھیے. اچھا، آج میں کلاس میں لیکچر دے رہا تھا تو اسٹوڈنٹس سے میں نے کہا کہ اچھا آپ جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گفتگو کے دوران اگر ہر جملے میں 5 الفاظ ہیں تو آپ 3 الفاظ انگریزی کے بولتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ قابل ہیں. بلکہ قابلیت اس سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ کو مختلف اشعار مختلف مواقع کے حوالے سے، موقعوں کے حوالے سے یاد ہوں، اور آپ کوٹ کرتے جائیں، کوٹیشنس ہوں اس طرح کی، تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کا مطالعہ جو ہے وہ وسیع ہے، اور آپ ایسے ویسے آدمی نہیں ہیں جس کو کچھ بھی کہہ کر جھٹلایا بھی جا سکتا ہے یا ورگلایا جا سکتا ہے، یا کسی طرف بھی جہاں پر وہ چاہے مخاطب آپ کا رخ موڑ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جوش ملی آبادی کو شاعر کسان کہا جا سکتا ہے. اردو کی پہلی آپ بیتی تواریخ عجیب کو کالا پانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لکھی کس نے ہے؟ سوال یہ ہے. جعفر تھانیسری نے، مرزا فرت اللہ بیگ، جگن ناتھ آزاد، محمدی بیگم. بالکل آپ کو یہ آتا ہوگا، یہ اکثر سوال آیا بھی ہے، پوچھا بھی جاتا ہے، اور اہم سوال بھی ہے. کالا پانی یا تواریخ عجیب جعفر تھانیسری کی کتاب ہے جو کہ آپ بیتی ہے، اور یہ اردو کی پہلی آپ بیتی ہے. شعر دیکھیے. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. اس کی کیا تشریح ہوگی؟ آپ بھی استاد ہوں گے، یقینی طور پر پڑھاتے ہوں گے مختلف کالجز میں، اور نہیں بھی ہیں تو ادب کے طالب علم ہیں. آپ کو اگر اس کی تشریح کرنے کے لیے انٹرویو پینل میں سے کوئی کہے کہ اس کی تشریح کریں تو کیا کریں گے؟
یہ بظاہر جتنا سہل ممتنع کی مثال بہترین مثال ہے یہ شعر، جتنا آسان نظر آتا ہے آسان ہے نہیں۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ کشور ناہید، ادا جعفری، پروین شاکر، عذرا عباس۔ تو شعر جی پروین شاکر کا۔ پتھر کی زبان کی شاعرہ کسے کہا جا سکتا ہے یا کسے کہا جاتا ہے؟ کون سی شاعرہ پتھر کی زبان کی شاعرہ کے طور پر مشہور ہیں؟ فہمیدہ ریاض، نوشی گیلانی، سارا شگفتہ، فاخرہ بطول۔ یہ ہیں جی فہمیدہ ریاض۔ مجھے بتائیے، ایک تو ان کی کسی کتاب کا نام بتائیں، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ فہمیدہ ریاض پتھر کی زبان کی شاعرہ کے طور پر کیوں مشہور ہیں، کس حوالے سے یہ نسبت انہیں دی جاتی ہے اس ٹائٹل کے ساتھ۔ ایک اور شعر، مشہور شعر، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ وہی ہے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اوکے جی، یہ کس کا ہے؟ غالب آتش مومن میر۔ نو ڈاؤٹ مرزا غالب کا شعر ہے، اور غالب کے علاوہ ایسا شعر اور کون کہہ سکتا ہے؟ اختر ایک کردار ہے جو کہ احمد ندیم قاسمی کے افسانہ پرمیشر سنگھ کا ہے، ٹھیک ہے، اور کرمو جو کردار ہے وہ افسانہ جوتا کا مشہور کردار ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مائی تاجو کس معروف افسانے کا کردار ہے؟ کس معروف افسانے کا کردار ہے مائی تاجو؟ گھر سے گھر تک، بین، سفارش، کپاس کا پھول۔ درجواب ہے کپاس کا پھول۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کپاس کا پھول کس کا افسانہ ہے، ذرا مجھے کومنٹس میں یہ بتائیے کہ کپاس کا پھول کس کا افسانہ ہے، اور یہ افسانہ اگر جب آپ نے پڑھا تو اس کا مرکزی خیال آپ کی نظر میں کیا تھا؟ ہم اردو مذاق عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، ہم اردو مذاق عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، یہ کس مزاح نگار نے کہا تھا؟ عطاء الحق قاسمی، ابن انشا، سید ضمیر جعفری، شفیق الرحمان۔ درست جواب ہے جی ابن انشا۔ ابن انشا نے کہا تھا کہ ہم اردو مذاق عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ سوال نمبر 35 دیکھیے، رسالہ تہذیب الاخلاق کا پہلا پرچہ 24 دسمبر 1870 کو شائع ہوا۔ سر سید کی زندگی میں اس اصلاحی رسالے کا آخری پرچہ کب شائع ہوا تھا؟ اگست 1996، 3 فروری 1997، 1 جنوری 1898۔ اوکے، یہ 1900 نہیں ہے جی، 1800 ہے۔ اگست 1896، 3 فروری 1897، 1 جنوری 1898 اور مارچ 1898۔ تو جی درست جواب ہے 3 فروری 1897 کو سر سید کی زندگی میں تہذیب الاخلاق جو کہ ایک اصلاحی رسالہ تھا، پرچہ تھا، اس کا آخری پرچہ جو آخری اشاعت ہوئی تھی وہ اس تاریخ کو ہوئی۔ سر سید کی زندگی میں تہذیب الاخلاق کے 36 پرچے نکلے۔ ان کی وفات کے بعد علی گڑھ سے رسالے کا دوبارہ اجرا ہوا تھا۔ بتائیے کب ہوا تھا؟ یقینی طور پر یہ معلومات آپ کے لیے نئی معلومات ہوگی، تو بتائیے جی کب دوبارہ اجرا ہوا سید کے انتقال کے بعد؟ 1899، 1901، 1914، 1982۔ درست جواب ہے جی 1982 کو اس رسالے کا علی گڑھ سے دوبارہ اجرا کیا گیا۔ اوکے، مولانا شبلی نعمانی نے علی گڑھ میں فلسفہ اور فرانسیسی کی تعلیم کس استاد سے حاصل کی؟ علی گڑھ میں، یہاں سے ایک تو پتہ یہ چلا کہ مولانا شبلی نعمانی کا تعلق تھا علی گڑھ سے، اور جس سے تعلیم حاصل کی اس کا بھی تعلق تھا علی گڑھ سے۔ وہ صاحب کون تھے؟ رشید احمد صدیقی، سر سید احمد خان، آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ یا گلکرسٹ۔ تو جواب ہے پروفیسر آرنلڈ سے فلسفہ اور فرانسیسی کی تعلیم حاصل کی علی گڑھ میں مولانا شبلی نعمانی نے۔ دیکھیں کہ اتنے عظیم لوگ تھے، کیسے کیسے نگینے تھے کہ علم کے عروج پر تھے، اتنی کتابوں کے لکھنے والے اور مشہور، ہر طرف ان کو سراہا، ہر طرف سے ان کو سراہا جاتا تھا۔ اس کے باوجود سیکھنے کا کوئی مرحلہ
جانے نہ پائے، ان کی یہ سوچ تھی. یعنی کوئی ایک موقع ایسا نہ ہو. اس میں یہ خود کو آج ایسا دور ہے کہ کوئی اگر آپ کسی کو پڑھاتے ہیں، کوئی اگر کامیاب ہو جاتا ہے اور 4 سیڑھیاں، یہ ترقی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا جن پر ہم ایسا ایسا پاؤں رکھتے رکھتے جاتے ہیں. آج کے دور میں استاد سے اگر ایک سیڑھی اوپر آپ چڑھ گئے، اللہ کرے آپ سب ہم سے بڑھ جائیں، ہم سے زیادہ پائیں، آپ کو زیادہ خوشیاں ملیں، آپ خوش رہیں، اور جو کامیابی آپ چاہتے ہیں ہم سے زیادہ آپ کو نصیب ہو. استاد کے دل سے اپنے شاگردوں کے لیے یہی دعا نکلتی ہے. لیکن میں آپ کو رویہ بتا رہا ہوں کہ شاگردوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ایسے تھے. کبھی بھی اپنا پہلا قدم نہ بھولیے گا. جب آپ گرے تھے تو کس نے آپ کو اٹھایا تھا، کس نے آپ کو سنبھالا، اور کس نے آپ کو آپ کا اس دور میں ساتھ دیا جب آپ کے پاس کوئی نہیں تھا. ان لوگوں کو نہ بھولیں، اور اپنے اساتذہ کو نہ بھولیں جو آپ کی زندگی میں جو آپ کی شخصیت تعمیر ہو رہی ہے، اس تعمیر میں سمجھیں کہ ایک ایک استاد ایک ایک اینٹ کے برابر ہے. آپ کی زندگی کی جو کامیابی کی جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، جس کو دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کے اساتذہ کی مرہون منت ہے. میں اپنے اساتذہ کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس سے سبق لیجئے. تو میں مولانا شبلی نعمانی کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ کتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے کہ علم کے اتنے بڑے درجے پر فائز، لیکن اس کے باوجود آلنٹ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فرانسیسی سیکھ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے، ان کو زیادہ آتا ہے اس حوالے سے تو میں ان سے سیکھ لوں. یہ بڑائی نہیں تھی کہ اچھا میں خود علامہ ہوں، میرے پاس میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو آلنٹ سے زیادہ یہاں پر لوگوں میں مشہور ہوں، تو میں کیوں ان سے سیکھوں. یہ کیا کہیں گے کہ اچھا شبلی مجھ سے سیکھتے ہیں؟ نو. بڑے لوگوں کے بڑے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی. تو کبھی بھی ایسی سوچ کا مظاہرہ نہ کیجیے. زندگی میں خوش رہیں گے. اساتذہ اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، انہیں عزت دیں گے، تکریم سے پیش آئیں گے، تو دیکھیے گا کہ زندگی میں ہمیشہ آپ خوش رہیں گے. اوکے جی. تو سر سید کی زندگی میں تہذیب الاخلاق کے 36 پرچے نکلے. اوکے، یہ ہو گیا. مولانا شبلی والا بھی ہو گیا. اچھا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ کسی قوم کے مہذب ہونے میں اس قوم کے مذہب کو بڑا دخل ہے. اس قوم کے مذہب کو بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ کسی قوم کے مہذب ہونے میں اس قوم کے مذہب کو بڑا دخل ہے؟ اگر آپ جیسے ہمارا مذہب الحمدللہ اسلام ہے، تو ہم اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو یقینی طور پر ہماری زندگی، ہمارے جو اعمال ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ لوگ ہماری مثال دیں گے. تو سر سید کی یہ بات اس حوالے سے قابل قدر بھی ہے اور درست بھی ہے کہ مذہب کا بڑا دخل ہوتا ہے کسی قوم کے مہذب ہونے میں. ٹھیک ہے جی. تو سر سید احمد خان کا یہ قول ہے، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی ان کا نہیں ہے. کس شاعر نے اپنے ایک شعر میں شیفتہ کے سخن سے بہرہ مند ہونے، غالب کا شاگرد ہونے اور میر کا مقلد ہونے کا اعتراف کیا ہے؟ کیا سوال بنایا جی. دیکھیں، اپنی تعریف میں خود کر رہا ہوں، آپ بھی کریں گے. سوال پر غور تو کریں. کس شاعر نے اپنے ایک شعر میں کیا کیا ہے کہ شیفتہ کے سخن سے بہرہ مند ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے، غالب کا شاگرد ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے، اور میر کا مقلد ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے؟ آپ یقینی طور پر اس شعر کو جانتے ہیں، اس شعر کو پڑھا ہوا ہے، ذہن پہ زور ڈالیے، ورنہ گوگل صاحب سے پوچھیے کہ جناب ہماری مدد کریں، اب تو بات مطالعے پر آ گئی ہے. تو مجھے کمنٹس میں وہ شعر لکھیے. میں آپ کو شاعر کا نام بتا رہا ہوں: یا سگانہ چنگیزی، علامہ اقبال، حالی یا حسرت موہانی؟ تو جواب ہے مولانا حالی. مولانا حالی نے اپنے ایک شعر میں شیفتہ کے سخن سے بہرہ مند ہونے کا اعتراف کیا ہے، غالب کا شاگرد ہونے کا اعتراف کیا ہے، اور یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ میں میر کا مقلد ہوں. میر کا مقلد. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ وہ حالی ہیں. امت السکینہ کس معروف انشا پرداس کی بیٹی تھیں جس کی وفات کے باعث ان کا ذہنی توازن سالم نہ رہ سکا؟ خواجہ حسن نظامی، محمد حسین آزاد، راشد الخیری، عبدالحلیم شرر. درست جواب ہے جی محمد حسین
آزاد کی بیٹی تھی امت السکینہ، اور ان کی وفات کے بعد ان کا ذہنی توازن سالم نہ رہ سکا تھا۔ غالب کا فن پروفیسر اسلوب احمد انصاری کی کتاب ہے۔ اسی نام سے ایک اور محقق نے بھی کتاب لکھی ہے۔ کس نام سے؟ غالب کا فن۔ وہ کون ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی، فرمان فتح پوری، صالحہ عابد حسین یا عزیز احمد؟ درست جواب ہے جی، غالب کا فن ایک تو پروفیسر اسلوب احمد انصاری کی کتاب ہے، اور اسی نام سے، اسی عنوان سے دوسری کتاب یعنی ایک اور محقق ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بھی کتاب لکھی ہے، اور وہ کس نام سے؟ غالب کا فن۔ اگلے سوال کو دیکھیے، سوال نمبر 42۔ تذکرہ شعرائے اردو میر حسن نے تالیف کیا، ٹھیک ہے۔ تذکرہ گلستان سخن کس نے تالیف کیا؟ جارج برنس نے، قادر بخش صابر دہلوی نے، قائم چاند پوری نے یا غارثاں دتاسی نے؟ درست جواب ہے قادر بخش صابر دہلوی نے تذکرہ گلستان سخن تالیف کیا۔ شعر دیکھیے، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ خواجہ میر درد، حیدر علی آتش، نذیر اکبر آبادی یا مرزا غالب؟ درست جواب ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب کا شعر ہے جی، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ سوال ہے، مسدس حالی کے پہلے بند میں کس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے؟ واہ بھائی کیا بات ہے! سقراط، بقراط، ارسطو یا افلاطون؟ بقراط کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن فوراً آپ جائیں گوگل پر اور وہاں پر مسدس حالی کا پہلا بند ڈھونڈیے، کاپی کیجئے اور یہاں پر پیسٹ کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے میں بھی پڑھ لوں اور دوسرے بھی پڑھ لیں۔ میں نے تو ویسے ہی میرے پاس مسدس حالی کتاب صورت میں موجود ہے، لیکن اس بہانے یہ ہوگا کہ دوسرے جو پڑھنے والے ہیں جن کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے اس بند کو پڑھ لیں گے اور پھر کبھی سوال کو نہیں بھولیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلا سوال دیکھیے، اقبال کی طویل نظمیں، فکری و فنی مطالعہ، اقبالیاتی جائزے، تفہیم و تجزیہ، یہ کتابیں ہیں، یہ 3 کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ مشفق خواجہ، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ حال ہی میں انتقال ہوا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا۔ اس دن بھی میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا تھا، تاریخ بتائی تھی، دوبارہ پوچھ رہا ہوں، بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ بعض چیزیں دیکھنے اور بار بار پڑھنے سے بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو اگر یاد ہے تو مجھے بتائیں کہ کس تاریخ؟ جنوری 2024 میں ہی انتقال ہوا ہے، اور بالکل قریب، یعنی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، تو آپ وہ تاریخ بتائیں۔ یہ کتابیں ہیں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ہمیں کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مرحوم ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ ان کی جو کتاب ہے اصناف ادب، وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے۔ اصناف کے حوالے سے میں نے جو بھی مفید معلومات میں پڑھاتا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا خود پڑھتا رہا ہوں، تو یہ کتاب جو ہے اس جیسی کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، سنگ میل والوں نے بالکل بکلیٹ کی صورت اور چھوٹے سائز کی کتاب ہے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، بلکہ 400 غالباً اب تو 400 کی دیں گے، 400 ہاں۔ اوکے، جواہر سخن محی الدین قادری کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے جواہر سخن؟ محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ اردو صرف و نحو کس کی کتاب ہے؟ گیان چند جین، رشید حسن خان، مولوی عبدالحق یا غلام مصطفیٰ خان؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ گیان چند جین کی بھی کتاب کا نام لکھیں، رشید حسن خان کی بھی کتاب کا نام لکھیں، مولوی عبدالحق کی بھی ایک کتاب کا نام لکھیں، اور غلام مصطفیٰ خان کیا شخصیت ہے، ان کی بھی کتاب کا نام لکھیں۔ اس سوال کا درست جواب یہ ہے کہ اردو صرف و نحو کتاب ہے مولوی عبدالحق کی۔ اچھا، آپ میں سے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اردو گرامر کے حوالے سے بنائیے، آپ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو بالکل بھی۔ اردو گرامر کے حوالے سے آپ سے ایک طرح سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ویڈیوز ضرور اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کر لیں، تو آپ کے لیے اردو گرامر کی پوری ایک پلے لسٹ، جس طرح یہ پلے لسٹ بنائی گئی ہے، تو شروع سے لے کر انشاءاللہ اہم جو چیزیں ہیں جس میں ہم صنعتوں کو بھی پڑھیں گے،
اور اس میں ہم مختلف گرامر کے حوالے سے جو بھی اہم چیزیں ہیں ان کو پڑھیں گے، علم بیان کے حوالے سے، مطلب بہت سے موضوعات ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھیں گے بلکہ. تو آپ پریشان نہ ہوں، گرامر کے حوالے سے، اردو قواعد کے حوالے سے پلے لسٹ ہوگی اور ویڈیوز ہوں گی. آپ جو پیش کیا جا رہا ہے جو ہے وہ کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، ساتھ ساتھ ان ویڈیوز کو بھی روزانہ کی بنیاد پر ضرور سنیں اور دیکھیں. اچھا، کتھارسس کی اصطلاح ارسطو نے استعمال کی. یہ آتا ہے سوال، کتھارسس کی اصطلاح یہ کیا ہے؟ اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے یہ بھی بتائیں. اصطلاحات کے حوالے سے بھی کتاب ہے، پروفیسر انور جمال کی غالباً کتاب ہے، وہ پڑھیے. وہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. نظریہ رد تشکیل. اچھا، اس کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ ارسطو کو، افلاطون کو، ٹی ایس ایلیٹ کو، یا ژاک دریدا کو؟ درجواب آخری آپشن ہے ژاک دریدا کو. لان جائنس نے الفیت کے کتنے مخرج بتائے ہیں؟ 3، 5، 6 یا 8؟ درجواب ہے 5 مخرج بتائے ہیں. شفیق الرحمان کی پہلی کتاب کرنے کا دیباچہ کس نے لکھا؟ کرنے کا دیباچہ کس نے لکھا؟ حجاب امتیاز علی، سید وقار عظیم، نون میم راشد، مشتاق احمد یوسفی؟ درجواب ہے حجاب امتیاز علی نے لکھا کرنے کا دیباچہ. اور کرنے کس کی کتاب ہے؟ پہلی کتاب ہے شفیق الرحمان کی. آج کی ویڈیو کا آخری سوال، کیا فرق داغو گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو؟ واہ کیا بات ہے. کیا فرق داغو گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو؟ کیا بات ہے جی. یہ شعر یاد کر لیں فوری طور پر. میر کا شعر ہے، درد کا شعر ہے، خسرو کا شعر ہے، یا اصغر گونڈوی کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے خواجہ میر درد کا. صوفیانہ رنگ اس شعر میں شامل ہے، اور عشق حقیقی کے حوالے سے آپ شعر کو دیکھیے. اور شعر تو خیر خواب کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس قدر آپ کھولیں گے، جس قدر غور کریں گے تو نئے نئے معنی آپ کو ملیں گے. خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے، اور خواجہ میر درد کے شعر میں آپ کو یقینی طور پر معنی کا ایک جہان نظر آئے گا. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، آج کی ویڈیو پوری ہوئی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کومنٹس کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جو بھی سوال ہو ویڈیو کے حوالے سے، سینسیبل کوسچن ہو تو وہ کیجیے گا. مجھے جیسے ہی فرصت ملے گی انشاءاللہ میں سارے کمنٹس دیکھتا ہوں اور تبھی اپروو کرتا ہوں، اور جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کے کمنٹس کے جواب دوں گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ تمام محنت کرنے والوں کو آپ کی پسندیدہ جگہ عطا فرمائے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے حق میں بہترین ہے وہ عطا فرمائے. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ